الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ جو موسم چل رہا ہے یہ حج اور قربانی کا موسم چل رہا ہے، اور حج اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بلند مقام عطا فرمایا، جو عظیم الشان مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا. اپنا لقب خلیل اللہ دیا اور چہار دانگ عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت ہوئی. یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا جو مقام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، ظاہر بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا بنایا. دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم بڑا بنیں، لیکن دنیا میں بڑا بننے کے لیے روپیے اور پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، پیروی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسان جو نکما ہے، جسے کچھ نہیں آتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے تو وہ بڑے سے بڑے اسمبلی اور قانون ساز ممبر بن سکتا ہے. تو یہ تو دنیا کا نظام ہے. دنیا میں بننے کے لیے رشوتیں بھی چلتی ہے. دنیا میں بڑا بننے کے لیے اور کام بنانے کے لیے انسان سفارش کا بھی سہارا لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے عہدے مل جایا کرتے ہیں. تو یہ دنیاوی جو عہدہ ہے، یہ دنیاوی عہدے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، پہنچ کی ضرورت ہوتی ہے، سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اتنا مقام بلند عطا کیا، بلند مقام سے اللہ نے نوازا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا مال و دولت یا اور کوئی وجہ؟ یقین مانیے یہ انسان دنیا میں بڑا بننے کے لیے یہ سارے اصول چلتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اگر کسی کو بڑا بننا ہو تو اللہ کے یہاں کوئی رشوت کام نہیں آتی ہے، کوئی مال و دولت کام نہیں آتے ہیں، کوئی سفارش کام نہیں آتی ہے. اللہ کے یہاں اگر بڑا بننا ہو تو اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے یہاں بڑا بننے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے تقویٰ اور قربانی. جو انسان جتنی قربانی دے گا اپنے دین کے لیے، جس کے اندر اللہ کا جتنا خوف اور تقویٰ ہوگا، وہ اللہ کے یہاں بڑا بن سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. گھر کو چھوڑنا پڑا، اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دیا. جو پھول جیسی اور معصوم اولاد تھی، جب اللہ نے حکم دیا تو اسے بھی قربان کر دیا. اتنی بڑی بڑی قربانیاں.
تب جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اور کئی دفعہ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا۔ اتنا ہی نہیں، مکمل سورہ اللہ نے نازل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا امتحان ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھر شرک اور کفر کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ کا باپ، آپ کا والد جو آزر ہے، وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہے۔ وہ بتوں کو بناتا تھا، اسے اس کی عبادت کرتا، اسے فروخت بھی کیا کرتا تھا، یہ سارا کام وہ کرتا ہے۔ اور اسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے موحد اعظم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا۔ پوری قوم شرک اور کفر میں مبتلا ہے، پوری برادری شرک اور کفر میں مبتلا ہے، آپ کا گھرانہ شرک اور کفر میں مبتلا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، اپنے والد کو سب سے پہلے سمجھایا۔ آپ نے پچھلے جمعہ سنا کہ کتنے ادب اور احترام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت انی اخاف۔ یہ کئی جگہ آیا ہے یا ابتی یا ابتی، اس کے معنی آتے ہیں اے میرے پیارے ابو جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میرا باپ شرک اور کفر میں مبتلا ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کبائر کے تعلق سے، بڑے گناہوں کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 4 بڑے بڑے گناہوں کا جو تذکرہ کیا، جو بیان کیا، سب سے پہلا گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ بیٹھنا، کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے کوئی شریک ٹھہرانا، پارٹنر ٹھہرانا، یہ تو شرک ہے، سب سے بڑا گناہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب اور احترام کے دامن کو بالائے طاق نہیں رکھا۔ جو والد کا احترام ہوتا ہے، جو ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھا اور بڑی محبت سے سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھایا، بدتمیزی نہیں کی، اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے نوجوانوں کو گویا سبق دے رہے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کے والد، ہمارے والد، کسی کے بھی والد، اگر آپ کے منشا کے خلاف اگر کوئی کام کر دے تو آپ اسے ٹوٹ پڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مار پیٹ پر اتر آتے ہیں۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے گناہ گار ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم نے بدتمیزی نہیں کی۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کے والد اگر غلط ہیں، آپ کے والد کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے سمجھانا، حکمت سے سمجھانا، آپ ضرور سمجھائیے۔ لیکن اگر آپ کے والد کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ بدتمیزی پر اتر جائیے، یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑے احترام سے سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھایا، اور بار بار کہتے رہے یا ابت لم تعبد، یا ابت انی اخاف، یا ابت، یہ میرے پیارے ابو جان یہ کام کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ لیکن نہیں مانے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دے دی، حضرت ابراہیم کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی، اور کہا کہ اے ابراہیم تو باز آ جا، نہیں تو میں گھر سے نکال دوں گا، اور نکال دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی، گھر سے نکالنے کے بعد بھی، اگر آج کا کوئی باپ اپنے بیٹے کو نکال دے تو وہ بغاوت پر اتر جاتا ہے، وہ بغاوت پر اتر جاتا ہے۔ گھر سے نکالنا تو بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج بیٹا اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ کی بغاوت کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات، بڑی بات چھوڑ دیجیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے نکالا تو جاتے ہوئے کیا جواب دیا، سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابا جان میں تو جا رہا ہوں، لیکن جانے کے بعد میں آپ کی بغاوت، مخالفت یا برائی نہیں کروں گا، آپ کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا، اور آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو ہدایت دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت سے جاتے ہوئے جواب دیا، بغاوت نہیں کی، مار پیٹ نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، خاص کر آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق، بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ کے والد، اگر آپ کے منشا کے خلاف، اپنے تقاضے کے خلاف کوئی کام کر جائے تو ہم اور آپ اپنے والد کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے،
آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ سمجھائیے، ضرور سمجھائیے احترام کو لحاظ کرتے ہوئے، لیکن آپ بدتمیزی پر اتر جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن صرف باپ کا مسئلہ نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ شرک اور کفر صرف حضرت ابراہیم کے گھر میں ہے، پوری قوم شرک اور کفر میں مبتلا ہے، پوری قوم، پوری برادری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اسی لیے بھیجا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی لیے۔ اور یہ سارے انبیاء کا مشن یہی ہے، یہ سارے انبیاء کا مشن یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اقرار کروانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمارا، ایک اللہ ہے، وہ تن تنہا ہے۔ یہی مشن ہے سارے انبیاء کا۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی 1.25 لاکھ انبیاء آئے، سارے انبیاء کا ایک ہی مشن رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک اور کفر سب سے بڑا گناہ، پوری قوم اور پوری برادری شرک اور کفر میں مبتلا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، ہمت نہیں ہاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزم اور حوصلہ کے پہاڑ بنے رہے، وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے محنت کرتے رہے، وہ اپنے ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اب قوم میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی برادری میں آتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جب قوم میں آتے ہیں تو قوم سے پوچھا کہ یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہ مٹی کے بنے ہوئے خداؤں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ انسان جب گمراہ ہوتا ہے، تو گمراہ انسان سے جب آپ پوچھیں گے ایک ہی جواب ہے، ایک ہی جواب ہوتا ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، یہی جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی وہی جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، تم کیوں ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، ان معبودان باطلہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے پرکھوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اور یہ گمراہ انسان کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ انسان حق کو قبول نہیں کرے گا، وہ انسان ہٹ درمی پر آتا ہے، وہ انسان اپنے باپ داداؤں کا حوالہ دیتا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اگر آپ کا دشمن اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو لوگوں کو اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے، لوگ کو معلوم ہے کہ یہ اس کا دشمن ہے، اس کا کام ہی یہی ہے صبح سے شام تک گالی دینا، صبح سے شام تک برائی کرنا۔ تعجب کی بات تو تب ہوتی ہے جب آپ کا دوست اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے، آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کے ساتھ کھانے پینے والا، آپ کا لنگوٹیا یار، آپ کا دوست، آپ کا قریبی، آپ کا گھر کا فرد، ایک ممبر کی حیثیت سے جس کی حیثیت ہے، اگر وہ انسان اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں شرک اور کفر ہے، پوری برادری شرک اور کفر میں مبتلا ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا باپ بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن آخر اس کے خلاف یہ ہمیں دعوت کیوں دیتا ہے؟ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور کیا پوچھا، قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اے ابراہیم، کیا صحیح میں تمہارے پاس کوئی صحیح راستہ، کوئی صحیح دین، کوئی صحیح پیغام آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تم ایسے مذاق کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی صحیح پیغام آیا ہے، صحیح بات، صحیح راستہ تمہارے پاس ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ایک خدا کی وحدانیت کی جو دعوت دے رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس نے آپ کو بھی پیدا کیا، اس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ ایک خدا ہے، ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا اعتراف ہوا کہ آخر ایک خدا ہے جو ہمیں بھی جس نے پیدا کیا اور جس نے کائنات کو بھی پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو، اپنی قوم اور اپنی برادری کو لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کسی طرح انہیں سمجھایا جائے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں،
نفع نقصان کے یہ مالک نہیں ہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کی حیثیت اور ان کی حقیقت کو بتانا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم پہلے یہاں چلو، تم یہاں سے پہلے چلے جاؤ، اس کے بعد میں تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا گت بناتا ہوں تم یاد کرنا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ایک مذہبی میلہ آنے والا تھا، مذہبی تہوار، مذہبی میلہ جسے کہتے ہیں۔ وقت قریب تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، لیکن کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہاں آپ کو ٹیبلٹ کی ضرورت کام نہیں ہوتا ہے، وہاں سوئی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر وہاں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ تہوار آنے والا تھا، مذہبی تہوار، سارے لوگ اس دن اپنے مذہبی تہوار اور میلے میں چلے گئے، سارے لوگ جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ ابراہیم چلیے ہمارے ساتھ، آج تہوار کا دن ہے، آج ہم خوشی مناتے ہیں، آج عید منائیں گے، آج عید کا دن ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، اس لیے آپ بھی چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ اب جو کج فہم ہوگا، کم عقل ہوگا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یقیناً وہ الزام لگا سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے تو بیماری کا بہانہ کیوں کیا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ تو اس کج فہم اور کم عقل لوگوں کے لیے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو کہ بیمار کے لیے دو لفظ آتے ہیں عربی میں، ایک تو ہے مریض اور ایک ہے سقیم، یہ دونوں بیمار کے لیے ہے، لیکن ہماری چمڑی کو جب بیماری لگتی ہے تو اسے کہتے ہیں مریض، اور جب روح آپ کی بیمار ہو جائے، جب آپ اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں برائیوں میں مبتلا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہے، تو آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، آپ کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میرا بدن بیمار نہیں ہے، لیکن میری روح یہ آج بیمار ہے، اس لیے کہ تم اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو۔ انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اور یقیناً ایک وقت کا نبی اگر اس کی قوم شرک اور کفر میں مبتلا ہے تو اس کے اندر طلب کیسے پیدا نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کا بیٹا غلط راستے پر آ جاوے تو آپ کے دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح صحیح راستے پر آ جائے۔ سب سے بڑے محسن اگر اپنی قوم کے کوئی ہوتے ہیں تو وہ نبی ہوتے ہیں، وقت کے نبی ہوتے ہیں، اور جب ان کی قوم شرک اور کفر میں مبتلا ہو، اللہ کا باغی بن جائے، صحیح راستے سے بھٹک جائے، تو یقیناً ان کے روحیں تڑپتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ چلیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی پلاننگ کی تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، لیکن حضرت ابراہیم نہیں گئے، سارے لوگ چلے گئے عید منانے، خوشی منانے، تہوار منانے، میلہ منا رہے ہیں، شراب شباب کا سب کا انتظام ہے، ناچ گانا سب چل رہا ہے، وہاں ہوتا وہی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بالکل سناٹا، بالکل تنہائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، اور وہ مہینوں پہلے جو کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، پہلے تم اپنے گاؤں کو چھوڑو، تم گاؤں سے پہلے تم باہر جاؤ، اور یہ گاؤں بالکل، یہ علاقہ بالکل سناٹا ہو جائے، اس کے بعد دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پہلے کہا تھا، پلاننگ چل رہی تھی، اس کے بعد جب سناٹا ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لیتے ہیں، اور کلہاڑی لے کر اس بت کدے میں جاتے ہیں، اس ہیکل میں جاتے ہیں، اس عبادت گاہ میں جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ عجیب نظارہ ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں، میوے ہیں جو چڑھائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں سے کہا کہ ما لکم لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم نے ان معبودان باطلہ سے کہا کہ کھاؤ، یہ مٹھائی کھاؤ، یہ پھل فروٹ کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، کھاؤ۔ لیکن کیا جواب آتا؟ یہ حقارت ہے، یہ انہیں بتانا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہی ہے، ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑی اٹھائی، اور اس کے بعد جو کارروائی شروع کی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، پورا جو ہیکل ہے، جو بتکدہ ہے، جو عبادت گاہ ہے، بالکل توڑ پھاڑ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اور جو سب سے بڑا ان کا خدا تھا، جو تمام خداؤں کا سردار تھا، اسے بخش دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔
اور وہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی، وہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ جب سارے لوگ وہاں سے آتے ہیں، آنے کے بعد جب اپنے خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیا حال ہے، ان سے دعا لینے جاتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرنے جاتے ہیں، تو عجیب و غریب حال بنا ہوا ہے، توڑ پھاڑ کا ماحول ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا چہرہ غائب ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، پورا حلیہ بگاڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ آخر یہ کون کر سکتا ہے؟ اب پوری سبھا بیٹھ گئی، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرداروں نے پوچھا کہ آخر من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کون کیا؟ یہ حرکت کس نے کی؟ یہ گستاخی، یہ بدتمیزی ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کی؟ ایک جذبہ جڑا ہوتا ہے، ایک عقیدت جڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان سرداروں نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو کسی نوجوان نے کہا کہ یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ اب وہ نوجوان اس وقت موجود تھا اس مجلس میں جب حضرت ابراہیم نے مہینوں پہلے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اس نوجوان کو وہ بات یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ تو ابراہیم ہی کر سکتے ہیں۔ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہا لوگوں کے سامنے بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ ابراہیم کو بلاؤ، پوری سبھا کے سامنے بلایا گیا۔ ویسے تنہا تو سزا نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ پھر برادری کا جھگڑا آ جاتا ہے، قوم کا جھگڑا آ جاتا ہے، اس لیے سارے لوگوں کے سامنے بلایا گیا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا قالوا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا ابراہیم بتاؤ یہ کس نے کیا، کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا اس بڑے خدا کی طرف جس کے کاندھے پر حضرت ابراہیم نے کلہاڑی رکھی تھی، کہا ان سے پوچھو نا، ارے کلہاڑی تو اس کے کاندھے پر ہے، وہ جواب دے گا، میں کیوں جواب دوں، مجھے کیا مطلب ہے؟ ان سے پوچھیے آپ ان بڑے خدا سے کہ آخر یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ تو لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی اس بات پر، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، قرآن کہتا ہے کہ وقتی طور پر چند منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے وہ اپنے آپ پر شرمندہ ہو گئے، اپنے آپ پر شرمندہ ہو گئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیا کہ ہم کیا جواب دیں، کیا پوچھیں ان سے، وہ تو مٹی ہے، وہ تو ہم کیا پوچھیں؟ حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم بھی جانتے ہو کہ یہ تو مٹی ہے، ہم کیا پوچھیں، وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، اور اسی وقت حضرت ابراہیم نے سارے لوگوں کو یہ دعوت دے دی افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ افسوس ہوتا ہے تم پر، تمہاری عقلوں پر، کہ تم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جن کے اندر نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ کسی نفع نقصان کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے تم عبادت کرتے ہو۔ انہیں احساس ہوا، قوم کو احساس ہو گیا کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور انسان کو اگر احساس ہو جائے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں پوری زندگی، لیکن ایک عمر پر آ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیا، بہت غلطی کی، چلو آج سے توبہ کرتے ہیں، تو انسان وہ کام چھوڑ دیتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ جب قوم کو احساس ہو گیا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، انہیں شرمندگی ہو گئی کہ ہمارا جو کام ہے وہ غلط ہے، ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں وہ غلط ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے، تب تو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بٹھانا چاہیے۔ لیکن نہیں، آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے وہ چند ہی لوگ ہیں، چار ہیں، بخت نصر ہے، نمرود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن کے دور حکومت میں سورج غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک نمرود بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اس نے حکم دیا کہ آگ جلایا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اور کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر تمہیں اپنے خدا کی مدد کرنی ہے، خدا تو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خدا کی مدد نہیں کی جاتی ہے، غور کیجئے گا۔ لیکن نمرود نے کیا کہا؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی ہمارا خدا اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا بے وقت ہے، اتنا بے حیثیت ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، تو ایسوں کو خدا ماننے سے کیا فائدہ؟
وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اگر تم اپنے خدا کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آگ جلاؤ۔ اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز اور پیاری ہے تو وہ اپنی جان ہے، وہ اپنی جان ہے۔ انسان اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ اور نمرود نے کہا کہ آگ جلاؤ۔ جب ابراہیم آگ کو دیکھے گا جس کے شعلے آسمانوں سے بات کریں گے تو وہ ابراہیم اپنے راستے سے ہٹ جائے گا، پیچھے ہو جائے گا، سلنڈر کر جائے گا، وہ اسے اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک آگ جلائی گئی۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عورتیں منت مانا کرتی تھی کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا، میرا بیمار بیٹا اگر صحیح ہو جائے گا تو میں جنگل سے کچھ لکڑیاں اس آگ میں ڈال دوں گی۔ 6 مہینے تک آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اور کیا مکالمہ ہوتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ حضرت آگ کو حکم دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم اور آپ سنیں گے۔ اخیر میں حالات حاضرہ کے تعلق سے 1-2 باتیں جو بہت ہی ضروری ہے وہ آپ سے گزارش کرنی ہے، بات ختم ہو جائے گی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، اس بات کو غور کیجئے، سب سے پہلی بات تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اگر برادری کے نام پر، اگر خاندان کے نام پر، اگر فرقے کے نام پر، اگر مسلک کے نام پر اگر اختلاف کرتے ہیں تو اس سے بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ سارے اختلافات کو آپ درکنار کر دیجئے۔ جس دن آپ ووٹ کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اس دن وہ اختلافات آ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ کوئی حیثیت نہیں رکھ پاتا ہے۔ اس لیے آپ سے سب سے پہلی بات یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اگر خاندانی کوئی بھی اختلاف ہے، اگر کوئی برادری کا اختلاف ہے، کوئی مسلک کا اختلاف ہے، فرقے کا اختلاف ہے، ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیجئے۔ آپ کا ہمارا قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، پھر اختلاف کس بات کا؟ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو آپ کے خاندان کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ بڑے خاندان سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے خاندان والوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ظلم آتا ہے ظالموں کی طرف سے تو آپ کی برادری کو نہیں دیکھا جاتا ہے، آپ کے فرقے کو، آپ کے مسلک کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہے تو کم از کم اس دن ان ساری چیزوں کو آپ بالائے طاق رکھ دیں۔ آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو نہیں جا سکتے ہیں، یہ تعاون کا دن ہے، نیکی کا دن ہے، آپ ان کے لیے سواری کا ضرور انتظام کریں۔ آپ جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اور بر یعنی نیکی کی تم مدد کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے جسے ہم اور آپ حاصل کریں گے۔ اور آخری بات، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں امیدوار ہیں سب تو غلط ہی ہیں، کس کو ہم جواب، کس کو ہم ووٹ کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے، بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 2 مصیبتیں جمع ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب 2 مصیبتیں جمع ہو جائے، یعنی 2 مصیبتیں سامنے ہیں اور کسی ایک مصیبت کو قبول کرنا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی، جو ہلکی ہو تم اسے قبول کر لو۔ ہمارا آپ سمجھدار ہے، باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے آخر میں یہی کہیں گے کہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، آپ اپنے شعور کا ثبوت دیں، اور جتنا ہو سکے ہمارا کوئی بھی ووٹ ضائع نہیں ہو۔ میں نے آپ کو کئی جمعہ سے میں نے کہا کہ یہ ووٹ صرف دستوری حق نہیں ہے، یہ ایمانی فرض بھی ہے۔ اگر یہاں نقصان ہوتا ہے تو وہاں بھی نقصان ہوگا، اور نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو سزا ملے گی، باز پرس ہوگی، گرفت ہوگی۔ اس لیے کہ یہ ووٹ صرف ووٹ نہیں ہے، یہ شہادت ہے، امانت ہے، وکالت ہے، دیانت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اور آپ اس کے ساتھ بدخیانتی اور اس کے ساتھ جو ہے غلط استعمال نہ کرے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے امید ہے کہ وہ باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور صحیح شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔